سے توبہ کر لے، اسے مایوس نہ ہونے دیں، اس کے حوصلے کے لیے اسے اپنے ساتھ لگائیں، اسے اپنے ساتھ کھڑا رکھیں۔ محترم شاہدین اکرام، رب کا فرمان ہے کہ جو قوم گناہ کر کے مجھ سے توبہ نہ کرے اس قوم کو مٹا دوں۔ گناہ کر کے مجھ سے توبہ نہ کرے جو قوم، اس قوم کو مٹا دوں، اور جو قوم گناہ کر کر مجھ سے توبہ کرے، مجھ سے معافی مانگے، تو اس قوم کو آباد کر دوں، اس قوم کو آباد کر دوں۔ معاشرے کے اندر ذلیل کیا جاتا ہے، اسے رسوا کیا جاتا ہے، انسان اپنے گناہوں سے توبہ کر لے۔ محترم صاحب اپنے وقت کے ولی حبیب عجمی سود کا کام کیا کرتے ہیں، اور سود لیا جو لوگ لیا کرتے ہیں، سود لیا کرتے ہیں، سن لے یہ کام، سود دینا بھی حرام ہے، سود لینا بھی حرام ہے۔ محترم سامعین کرام، حبیب عجمی بڑے معاملات تھے، آپ کا کام کرتا کہ چند رقم دیتے سود سے اور پھر اسے وصول کیا کرتے۔ آپ کا یہ کام تھا، آپ کی زندگی گزرتی رہی، اور آپ اس دہلیز پر پہنچے کہ غریب کی دہلیز پر جب پہنچے تو چند پیسے لیے تھے، اس رقم سود کو پانے کے لیے آپ نے اس کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ اس کی دہلیز پر جب آپ پہنچے تو شخص نے کہا کہ مجھے جو آپ نے رقم لی ہے سود کے ساتھ لوٹائی ہے۔ حبیب عجمی نے کہا، اندر سے آواز خاتون کی آتی ہے، میرا شوہر نہیں ہے، باہر گیا ہے، میرے پاس پیسے نہیں ہے جو آپ کی رقم کو لوٹا دیا، پیسے نہیں ہے میرے پاس جو آپ کی رقم کو لوٹا دیا جائے۔ اس خاتون نے کہا کہ ہاں، ذبح ایک جانور ذبح کیا تھا، اس کی گردن ہے، اگر آپ چاہیں تو اسے لے جائیے، سر ہے، آپ چاہیں تو اسے لے جائیے۔ حبیب عجمی نے ہاں بول دیا، اور اس سر کو اپنے گھر پر اپنی بیوی کے ہاتھوں میں تھما دیا، کہا کہ میں ابھی باہر سے آتا ہوں، اس سر کو پکائیے گا۔ حبیب عجمی کی بیوی نے اس سر کو جب پکایا، پکاتے اب چند لکڑیوں کی بھی ضرورت تھی، تو لکڑیاں بھی اسی طریقے سے حبیب عجمی اپنے گھر پر لے آتا ہے۔ لانے کے بعد جب شام کا وقت آیا، حبیب عجمی نے کہا کہ مجھے بھوک لگی ہے، کھانا لے کر آئیے۔ دسترخوان پر کھانا لگایا گیا، لگانے سے پہلے ہی جب حبیب عجمی کی خاتون نے، شریک حیات نے اس ہانڈی کے اندر چمچ ڈالا سبزی نکالنے کے لیے، تو اپنی آنکھوں سے کیا منظر دیکھتی ہے کہ وہ شوربہ نہیں ہے، سبزی نہیں ہے، وہی جو ہانڈی اس کی بیوی پکا رہی تھی وہ ہانڈی نہیں رہی، بلکہ اس ہانڈی کے اندر خون تھا۔ کیا تھا؟ خون تھا۔ حبیب عجمی کی شریک حیات نے کہا، میں تم سے کہا کرتی تھی یہ کیا کس کا انجام ہے، یہ تمہارے سود لینے کا انجام ہے، تو آپ اور میں بھگت رہے ہیں۔ یہ ہے حبیب عجمی اپنی خاتون سے کہتے ہیں، اپنی شریک حیات سے کہتے ہیں، اے میری شریک حیات، خبر رہنا رب کی بارگاہ میں کہ میں آج سے اپنے گناہوں کی توبہ کر رہا ہوں، آئندہ میں سود نہیں رکھوں گا، معاف رہنا۔ حبیب عجمی اب ایک اللہ کی ولی کی تحریر پر جاتے ہیں توبہ کرنے کے لیے کہ مجھے اپنے گناہوں سے توبہ کرنا ہے۔ حبیب عجمی اپنے وقت کے ولی حضرت حسن بصری کے بارگاہ میں پہنچتے چند بچے کھیل رہے تھے راستے میں، کیا دیکھتے ہیں جب بچوں کی نظر حبیب عجمی کے چہرے پر پڑی تو بچوں نے کہا، اے بچوں ہٹ جاؤ سامنے سے، بدبخت آ رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو اس کی قدموں کی دھول ہمارے اوپر آ جائے اور ہمیں بدبخت بن جائے۔
ہٹ جاؤ سامنے سے. حبیب حق کہتی ہے اللہ دور بھاگ رہے ہیں ایک اس فعل کے مطابق گناہ کے مطابق. حبیب عینی حضرت حسن بصری کی دہلیز پر پہنچے. پہنچتے ہیں توبہ کی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جب ادھر سے پلٹتے ہیں اپنے گھر کے لیے تو کیا دیکھتی وہی بچے کھیل رہے تھے. اب کھیلتے کھیلتے پھر دوبارہ نظر پڑتی ہے حبیب عاجمی کے چہرے پر. بچے کہتے ہیں بچوں ہٹ جاؤ کہیں ایسا نہ ہو ہمارے کھیلتے ہوئے ہمارے قدموں کی دھول اللہ کے ولی پر پڑتا ہے. ہٹ جاؤ سامنے سے. جب یہ چند جملے حبیب عاجمی نے اپنے کانوں سے سنے تو حبیب عاجمی کہنے پر مجبور ہو گئے ان اللہ علی کل شیء قدیر. اللہ ہر چیز پر قادر ہے جسے چاہے عزت دے دے جسے چاہے. 11:35 ہوگا. اللہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم گناہوں سے توبہ کریں اور اپنے زندگی میں کوئی وظائف چنیں تاکہ ہمیں کچھ حاصل ہو جائے. اللہ رب العزت سے دعا ہے میں نے جو کچھ بولا ہے تو خطا اسے معاف فرمائے ہم سب کے خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.